بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، آفتاب ولایت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ایک بار دیکھ لیتا تھا، بات کر لیتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا عاشق زار بن جاتا۔ آپ کے نورانی شخصیت میں وہ مقناطیسی اثرات تھے کہ سارا زمانہ آپ کی طرف کھینچا چلا آتا تھا۔ اسپین کا امیر کاؤنٹ گلارزا لندن میں حاجی صاحب کا نام سن کر ہندوستان آیا۔ جب حاجی صاحب کی زیارت سے مشرف ہوا اور اسلام کی دولت لے کر پھر واپس گیا، مسٹر کون آپ کو ایک خط میں حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ اس طرح لکھا: میں نے سن 1902 میں حاجی صاحب کا ذکر لندن میں سنا۔ اس دن سے وہ میرے خیالوں میں بس گئے۔ آخر ہندوستان کا سفر اختیار کیا، دیوا شریف پہنچا تو یہاں کی چیزیں مجھے خواب جیسی محسوس ہوئیں۔ ظاہر و باطن ایک دوسرے میں جڑے ہوئے تھے۔ آخر حاجی صاحب تشریف لائے۔ دائیں بائیں دو مرید تھے جن کے سہارے وہ چل رہے تھے۔ لمبا قد، گورا رنگ، جسم زوٹو ریاضت سے نظار، نیلی آنکھیں، آسمان کی طرح گہری اور شفاف پیشانی، سیدھی اور بلند خد و خال، معزز سفید براق، داڑھی مبارک، ہونٹوں پر انہوں نے شباب کی مسکراہٹ۔ میرے جذبات نے بعد میں مجھے جرأت دلائی اور میں نے دوڑ کر اپنا سر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر رکھ دیا۔ آپ نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمایا: محبت محبت۔ اس کے بعد ہم لوگ چٹائی پر بیٹھ گئے۔ پھر جو کچھ باتیں ہوئیں ان الفاظ سے میری روح میں ایک سکون، ایک طمانینت سے چھا گئی، جیسے ایک طویل محنت کے بعد پرسکون نیند آ جائے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ غور مقصود ہاتھ لگ گیا، میری عرفان کی متراشی روح کا منتہا مقصود قرار پائے، اور پھر مجھے حاجی صاحب قبلہ سے زیادہ دنیا میں کوئی محبوب نہ رہا۔ میری ہر خواہش پوری ہوئی اور ہر مشکل دور ہوئی۔ بالکل اسی طرح آفتاب ولایت اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا تو ملک غلام محمد جو بعد میں گورنر جنرل پاکستان بنے، اپنی نوعمری اور طالب علمی میں تھے۔ ایک بار آپ کی شہرت سن کر وہ دیوا شریف میں دربار پر حاضر ہونے کے لیے وہاں پہنچے۔ دیکھا کہ جمع غفیر ہے جو آپ کے اجرا مبارک کے بغیر کھڑا ہے۔ آپ نے بڑی مشکل سے ایک خادم کے ذریعے اندر کلوایا کہ اور حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کریں کہ آپ کا غلام آیا ہے اور بارجابی کی اجازت چاہتا ہے۔ خادم اندر گیا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت وارث پاک سر جھکائے بیٹھے ہیں اور مریدین کا ایک جمع غفیر آپ کے سامنے ہے۔ اچانک حضرت حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور خادم سے کہا کہ او کیا بات ہے؟ خادم نے جواب دیا کہ حضور باہر ایک لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ وہ آپ کا غلام ہے اور بارجابی چاہتا ہے۔ حضرت نے جواب عطا فرمایا: غلام؟ ارے نہیں، ہمارا غلام تو بادشاہ ہوتا ہے، بلا اسے، وہ بادشاہ ہے، کہہ دو کہ چلے آئے۔ آپ کی زبان حق بیان سے نکلے ہوئے الفاظ مقبول بارگاہ الہی ہوا کرتے تھے۔ خیر، ملا غلام احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے اس کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی اور عرض کرنے لگا: سرکار، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے نہ ذہنی سکون ہے اور نہ ہی مالی معاونت میرے پاس ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: ارے تو غلام نہیں بادشاہ ہے، جو وقت نے ثابت کر دیا۔ ملا غلام احمد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے گورنر جنرل بنے۔ منسٹر قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامی میں ذکر کرتے ہیں کہ ملا غلام احمد اپنی بیماری کے آخر میں پہنچے تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک بار پھر مرنے سے قبل حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں حاضر ہوں۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے، جن کا نام کرنل سرور تھا، کہا کہ وہ ہوائی جہاز چارٹر کروا کر اسے دیوا شریف چھوڑ آئے، لیکن ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوئی۔ ملا غلام محمد گورنر جنرل کی ایک سیکرٹری تھی جو فرانس سے تعلق رکھتی تھی، جس کا نام رت برل تھا۔ اس نے بیان کیا کہ اچانک مرنے سے قبل ملا غلام محمد صاحب اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنے لگے
پھر اپنے سرانے رکھی ہوئی حضرت حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف رحمۃ اللہ علیہ کی فوٹو اٹھا کر ان کو چومنے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے وہاں پر جانے کی خواہش تو پوری نہ ہوئی، لیکن حاجی وارث پاک سرکار خود اس کے پاس آ گئے اور اس رات ان کا انتقال ہوا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول و درود شریف پڑھیں اور ان سے محبت کیجیے۔ اللہ